حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ یہ سفر پہ تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ، ہم جب سفر پہ ہوتے ہیں تو عورت سے جدائی، اس سے علیحدگی ہمارے لیے بہت مشکل ہے، زنا کا بڑا خطرہ ہو جاتا ہے، تو کیا ہم اپنی اس قوت کو ختم کر لیں کسی طریقے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا، لیکن ان سے پھر بھی زنا نہیں ہوا. مجھے ایک بات بتاؤ، آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زنا سے کم درجے کے بھی کچھ گناہ ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی خواہش کو پورا کر لیتا ہے اور اس سے ہم زنا سے بچ جاتے ہیں. کوئی بھی شخص کسی بھی طرح سے بے حیائی کے ذریعے، جو اللیگل ہو، اسلام میں اجازت نہیں ہو، اپنی خواہش کو اگر پوری کرے گا نا تو زنا میں بھی یہی مبتلا ہوگا. اس کا یہ اصول ہی غلط ہے کہ آپ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لو تو بڑے سے بچ جاؤ گے. زیادہ تر بڑے میں وہی مبتلا ہوتے ہیں جو چھوٹے میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس لیے اسلام نے تمام راستوں پر پابندی لگا دی، حتیٰ کہ نظر، یعنی بری نظر سے دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی، دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی. تو اللہ نے جو قانون سازی کی ہے اس قانون میں اللہ نے یہ بحث ہی ختم کر دی. کیا قانون بنایا؟ فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. عورت کے پاؤں میں اگر پازیب ہے تو اللہ فرماتے ہیں اپنی پازیب اتنی زور سے پاؤں زمین پہ نہ مارو کہ اس کے جھنکار کی آواز گلی محلے میں جائے، باہر کے مرد اس کی آواز کو سنے. نہ 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 نہ، اس کی اجازت نہیں ہے. اب آپ اس کو تنگ نظری کہیں یا کچھ بھی کہیں، اسلام نے عورت کو حکم دیا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. جب کسی غیر مرد سے بات کرنی پڑے تو اپنی آواز میں نرمی پیدا مت کرو، فری ہونے کی کوشش نہ کرو، اس سے ٹو دا پوائنٹ بات ہو، ختم. آج جتنے بھی ناجائز ریلیشن ہیں ان کی ابتدا فون کال سے شروع ہوتی ہے. لیکن جب آپ ان لبرلز کو بتائیں نا کہ اسلام نے پابندی کر رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے مسلمان ترقی نہیں کر رہا. وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگا ہوا ہے کہ انٹی سے بات کرو تو اتنی فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گورے نے ان تمام پابندیوں کو پسے پش ڈال کے چاند پہ پہنچ گیا ہے. حالانکہ چاند پہ پہنچنے کے لیے کا ٹھرکی ہونے سے کوئی تعلق، بولو بھائی، اس کا کیا اس سے تعلق ہے کہ آپ کوئی خاتون جا رہی ہے نظر جھکا لی، تو کس کا ترقی سے کیا تعلق ہے؟ لیکن وہی ہے کہ جب دماغ خراب ہوتا ہے نا تو انسان، جب شیطان انسان کے دماغ پہ حاوی ہوتا ہے نا اور تکبر میں آتا ہے، یہ تکبر ہے نا اللہ کے قانون کا مذاق اڑانا، تو پھر ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ سوچے تنہائی میں تو اپنے اوپر خود ہی اس کو ہنسی آئے گی. کتنی بڑی پابندی، اپنے زیور کی آواز غیر مرد کے کان میں نہ پڑے. کسی سے بات کرنی ہو آواز میں لچک پیدا مت کرو. تیسری پابندی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہے مردوں کے سامنے سے، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت نہیں ہے اس کی. سعودی عرب کے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ تھا، عرب میں ڈرائیور رکھنے کا بہت معمول ہے. انہوں نے فرمایا کہ عورت اگر ڈرائیور کے ساتھ سفر کر رہی ہے تو وہ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی خوشبو کا استعمال. تو اب یہ قوانین ہمیں سمجھ میں نہیں آ. مردوں کی بھی عیاشی ختم ہو رہی ہے اس سے، جو دفتروں میں انٹیوں سے فری ہو رہا ہے، وہ بیٹھ کے سالیوں سے جو بیوی کو اتنا لفٹ نہیں کرا رہے. سالی آ جائے کسی کی، بشرطے کہ وہ خشک سالی کا شکار نہ ہو. بعض سالیاں خشک سالی ہوتی ہیں نا، خشک سالی کو پتہ ہے نا، قحط کو کہتے ہیں، قحط زدہ نہ ہو تو وہ بیوی سے زیادہ کس کو لفٹ کراتے ہیں؟ بولو نا بھائی. ہمارے تو گھر میں اگر کوئی گھر والوں کے رشتہ دار خواتین آئے تو ہمیں گھر والے ویسے ہی دوسرے کمرے میں بٹھا دیتے ہیں کہ آپ کا یہاں آنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. ہمیں تو غصہ نہیں آتا. آج کل بہنوئیوں کو اس پہ تب چڑھ رہی ہوتی ہے، غصہ آ رہا ہوتا ہے، میں کیا میری کیا آنکھوں میں گند بھرا ہوا ہے. مجھے یاد ہے ایک صاحب نے اپنی بیوی کو کہا کہ میرے بھائی سے بھی پردہ کیا کرو، تو اس کا بھائی تانے دے رہا تھا
میرے سامنے کہہ رہا تھا کہ ابے یہ مجھے اپنی بیوی سے پردہ کراتا ہے, یعنی میری بیوی اپنی بیوی کو مجھ سے پردہ کراتا ہے. ابے ہمیں بازاروں میں بہت دیکھنے کو ملتی ہے, ہم ان کو لفٹ نہیں کراتے, اس کو کیے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا حسینہ سمجھتی ہے. تو میں نے کہا پھر اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے آپ کو, یہ جو تکلیف اتنی ہو کیوں رہی ہے؟ جب آپ کو دیکھنے کا دل نہیں چاہتا تو اگر وہ پردہ کر لے تو کیا ہے اس میں؟ ہر چیز میں رکاوٹ, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کمبخت مسلمان ہیں یا کافر ہیں. بھائی یا تو گورے جیسے بن جاؤ نا, پھر چٹی پہن کے آؤ, بنیان پہن کے. کیا یہ شلواریں اور پجامے اور ناڑے اور یہ کیا ہے ٹینشن؟ کتنی ٹائم لگتا ہے ناڑا ڈالنے میں؟ شلوار کا ناڑا گھوم جاتا ہے بعض دفعہ جیب ادھر ہوتی ہے, ناڑا دوسری طرف سے ڈال دیتا ہے, جیب پیچھے چلی جاتی ہے. کتنی ٹینشن والا کام ہے.